السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ پارہ نمبر 17 میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قیامت کے روز ساری کائنات کے سامنے انصاف کا ترازو سب کے سامنے ہوگا اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں دنیا میں ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، بند کمروں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بھی خدا کی نظر ہم پر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ 2 فرشتے ہمارے پاس میں ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ہر وہ چیز جانتے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، سب کچھ طے ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک رکھتا ہے انسان کو، موت تک ڈھیل دیتے ہیں، خاص طور سے گنہگار انسانوں کو، کہ شاید آج توبہ کر لے، کل کر لے، پرسوں کر لے۔ انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اچھائی اور برائی دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے انسانوں کو، بندوں کو۔ اب دنیا میں تو آدمی کسی کو بھی ٹھکا سکتا ہے، چرا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا نا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت کسی کو پکڑ لے، حکومت پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ اب اگر اس کا الزام ثابت نہ ہو، جرم ثابت نہ ہو، جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اگر اس کا جرم ثابت نہ ہو تو پھر اسے عدالت بری کر دیتی ہے۔ اب یہ الزام کا ثابت نہ ہونا کبھی گواہوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی گواہ نہیں تھے اس لیے جرم ہی ثابت نہیں ہوا، کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ لیکن اللہ کا دربار ایسا نہیں ہوگا، وہاں برابر حساب ہوگا، اور وہ حساب لینے والے اللہ ہوں گے، وہ دنیا والے نہیں، انسان نہیں، اللہ حساب لیں گے۔ اور باقاعدہ اللہ نے ترازو بنا رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے ایسا ترازو ہے کہ ایک میں آسمان ایک میں زمین برابر بیٹھ سکتے ہیں، اتنا بڑا ترازو، اور سارے انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے اور انتقال کریں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، نیکوں کا بھی، بروں کا بھی، مومنین کا بھی، کافرین کا بھی، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ کافر کا وہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو سیدھے جہنم میں چلے جائے گا۔ اب جو مسلمان ہے، مسلمان ہو کر اگر وہ فسق و فجور میں خدا نخواستہ گرفتار ہو گیا، اللہ بچائے، تو پھر اسے اپنے ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی آیات کے اندر یہ چیز بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ، کئی مقامات پر، سورہ اعراف میں، سورہ حاقہ میں، سورہ قاریہ میں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اس جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازو کو ہم رکھیں گے، قائم کریں گے، لیوم القیامت، قیامت کے روز، تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے، کہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں یا نہیں ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت کو جاؤ، برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم کو جاؤ۔ اب مسلمان گنہگار بھی اگر ہے تو بے شک ایک نہ ایک دن آئے گا جنت کو، لیکن تب تک کا جو زمانہ جہنم میں جلنے کا ہوگا، خدا اللہ بچائے، وہ کوئی کھیل کود کا دور نہیں ہوگا۔ جہنم کے جو عذابات ہوتے ہیں وہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ دنیا میں نہ تو کسی کی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل و دماغ نے ان کا تصور کیا ہوگا۔ ایسے خطرناک عذاب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کی آگ، اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے، نار اللہ الموقدہ۔ اور آخرت کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کو اور پتھروں کو ڈالنے سے وہ دہکتی ہے، بھڑکتی ہے، ایسی خطرناک آگ ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ حضرات سے بتایا تھا کہ اس آگ میں پڑنے کے بعد بھی انسان مرے گا نہیں، اسے احساس ہوتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، اللہ کی سزا اسے معلوم کراتی رہے گی، خدا کی طرف سے تڑپتا رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے زیادہ جرائم ہوں گے اتنا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا،
باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا. ایسے کئی 100 کروڑ کے 400 کروڑ کے مالدار ہیں جن کو میں جانتا ہوں. اپنے بنگلور شہر کی میں بات کر رہا ہوں. 400 500 کروڑ کے مالک ہیں، لیکن زندگی میں کبھی ان کو حج عمرہ نصیب نہیں ہوا، نہیں گئے، نہیں جا پائے، ڈر کر یا مال کی محبت کی وجہ سے، پتہ نہیں، شاید اللہ کو پسند بھی نہیں تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو اگر باوجود استطاعت کے نہیں جاتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق مارتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں. یہ تو عام ہے نا، سود کی وبا تو عام ہے، سود لین دین، سودی کاروبار تو عام ہو چکا ہے، رشوت کا لینا دینا، ایسے بہت سارے گناہ ہیں، غیبت، حسد، تہمت، بدگمانی، بد زبانی، گالم گلوچ، کتنے سارے گناہ. کبھی بیٹھ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں، کہ میں کیسا گنہگار ہوں، کیسا پاپی ہوں. اللہ کے پکڑ سے پہلے، خدا کے انصاف سے پہلے، خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنا حساب خود کرنا. اللہ کے حساب سے پہلے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب کرے، ہمیں خود اپنا حساب کر لینا چاہیے. اور وہ آخرت کا دن ایسا ہوگا، فرمایا وہاں تم پر ظلم نہیں ہوتا. یہ مت سمجھو دنیا کی عدالتیں جیسے ظالم ہم بھی ہو سکتی ہیں، ظلم کرتی ہیں نا، کسی بے قصور کو پکڑ لیا، سال تک جیلوں میں بند رہتے ہیں، 20 سال 25 سال بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے قصور تھا، رہا کر دیا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آنن فانن سب کا ایک ہی وقت حساب ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے. فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی. وہ کھجور کی گٹلی پر ہوتا نا ایک چھلکا، لا یظلمون فتیلا، قرآن میں فرمایا ہلکا سا جو سفید ہوتا، دیکھا ہوگا آپ نے کھجور کی بینج پر، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا. ایک ذرہ، ایک پوائنٹ کے برابر بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، ناحق پکڑ نہیں ہوتی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خردل بولتے رائی کو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے، کیا نیکی ہے ثواب، برائی ہے عذاب. سورہ زلزال ہے نا، اذا زلزلت الارض پڑھتے ہیں آپ، اس میں ہے نا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اگر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک پوائنٹ کے، ذرہ بولتے ہیں عربی میں، انگلش میں اسے پوائنٹ کو عربی میں ذرہ بولتے. ایک ذرے کے برابر، ایک پوائنٹ کے برابر بھی اگر تمہارے پاس نیکی ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، تم دیکھو گے. اور اگر ایک پوائنٹ کے برابر بھی تمہارے پاس برائی ہے تو تم دیکھو گے، اس کا بھی تمہیں عذاب ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. اتینا بہا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو لائیں گے، نیکی اور برائی دونوں کو لائیں گے. بھولو مت، گالی دے کر بھولو مت. میں گالی دے دیا اسے، وہ چلے گیا، اللہ نے سن لیا. ہم نے چوری کر لی، وہ چلے گیا، اللہ نے دیکھ لیا. وہ دکان کو آیا تھا 500 چھوڑ کر چلے گیا، اللہ نے دیکھ لیا. چائے پی کر نکل گئے، چائے والے کو 4 چائے میں 3 کے دیے، 1 کے پیسے نہیں دیے، اللہ نے دیکھ لیا. پان کھائے، اس کے پیسے نہیں دیے، اللہ نے دیکھ لیا. کسی امام مؤذن کے پیسے کھا لیا، آپ مسجد میں نہیں دیے، اللہ نے دیکھ لیا. دنیا نے نہیں دیکھا، اللہ کو تو سب معلوم ہے نا. اللہ کے پاس پائی کا حساب ہوگا، رائی کا حساب ہوگا، ایک دانے کا جواب دینا ہوگا. پکڑے جائیں گے وہاں پر. اللہ سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، میں کافی ہوں حساب کے لیے. میرے پاس میں آرگیومنٹ وغیرہ فلاں یہ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود کافی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن جو ہے زبان کو مہر لگ جائے گی. اليوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ کو سیل کر دیا جائے گا. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بات کریں گے، وہ تمہارے پیر گواہی دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے اعمال کی گواہی تمہارے اعضاء دیں گے. انسان خود کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو انسان کے اعضاء کہیں گے کہ اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس لیے ہم بول رہے ہیں. ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا. خاص طور سے دیکھو یہ بات یاد رکھیے، میزان عمل میں میزان عدل سے یعنی وزن کرانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ سیار سب کے لیے ضروری ہے نا، تو وہاں کیسے چھوٹ جائیں گے؟ اب وہاں بچنے کے لیے جیسا یہاں کے لیے ضروری کیا ہے، 2002 کی ووٹنگ لسٹ میں نام ہونا ضروری ہے نا، ویسا میزان عمل میں قیامت کے روز انصاف کے ترازو میں اپنے اعمال کے وزن کے لیے کیا ضروری ہے؟ توبہ، استغفار، لوگوں کے ساتھ خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان میں بھی خاص طور سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، استغفار، صدقہ، خیرات، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. میزان عمل میں قیامت کے روز اپنے اعمال کے تولتے وقت وزن پیدا کرنے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو اپنے اندر، اپنے اعمال کے اندر. حدیث میں فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ہر انسان ایک دوسرے کو بھول جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، سب کو بھول جائے گا. کہاں کہاں؟ فرمایا ایک جگہ ہے
اعمال تولے جانے کی جگہ، دوسرا ہے پلسرات پر، اور تیسرا ہے جب انسان کے اعمال نامے ہوا میں اڑائے جائیں گے، وہاں ایسے نہیں دیتے، اڑاتے ہیں۔ اب جو انسان نیک ہے، جس کے اعمال نامے میں بھلائی ہے، وزن ہے، نیکیوں کا وزن ہے، اسے داہنے ہاتھ میں ملیں گے، وہ اچھل کر پکڑ لے گا، سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، سامنے سے ملیں گے۔ اور جس کے اعمال نامہ جس کا برا ہوگا، برائیاں ہوں گی، گنہگار ہوگا، وہ انسان اللہ کی نظر میں مجرم ہوگا، اور میزان عمل میں اس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی اور برائیاں زیادہ وزنی ہوں گی، تو پیچھے سے لے گا اور بائیں ہاتھ سے لے گا۔ سورہ حقہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈراتے رہنا، اپنے نفس کو ڈرانا، اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرنا، اللہ کے عذاب سے فکر کرتے رہنا، روزانہ صبح و شام استغفار کرتے رہنا، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات بھی کرو، ہر نیک کام کرو۔ یاد رکھو، کسی گناہ کو چھوٹا ہلکا مت سمجھو اور کسی نیکی کو بھی ہلکی مت سمجھو، حتیٰ کہ استنجا کو جاتے وقت ننگے سر جانا بھی جو ہے، یعنی وہ اسے بھی ایک گناہ ہی سمجھو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں کہ سر ڈھانک کر کے استنجا کرو، وضو کرو، تو اس وقت سر ڈھنکا رہے، سنت ہے، اسے معمولی مت سمجھو، ہلکا مت سمجھو۔ راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز، پتھر ہٹانے کو بھی ہلکا مت سمجھو، لیکن اس کا دوسرا ایک مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو، تکلیف دینے والی چیز کو تو ہٹا دیا، راستے سے پتھر کو تو ہٹا دیا، لیکن جو ہے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہم خود، وہ ہو رہا نا، غلط ہے۔ ایسے ہی بالکل کسی بھی برائی کو، چھوٹی ہے نا، معمولی ہے نا، یہ برائی ایسا مت سمجھو، پتہ نہیں چلتا کب کون سا چھوٹا گناہ بڑا بن جائے، کون سی برائی ہلکی برائی بڑی بن جائے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے، گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ میدان حشر میں قیامت کے روز میزان عمل میں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ہمارے اعمال نامے کو ترازو میں وزنی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔